نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنی دعاؤں اور احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کہ قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکورہ کی تائید کرتا ہے کہ جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالی شانوں کے اس انعام کی جو اللہ نے اس پر اپنے کلام پاک کی وجہ سے فرمایا تحقیر کی ہے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب یہ کلام الہی تمام کلاموں سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں حاصل کر لیا، سبحان اللہ۔ قرآن قرأ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا۔ پڑھنا اس لیے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور جمع اس لیے کہ یہ کتاب انسانی ہدایت کے سب بنیادی اصول و ضوابط کی جامع ہے۔ یہ کتاب ہر خشک و تر کے موضوع کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، کسی خاص طبقہ، علاقہ یا زمانہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نور ہدایت ہے۔ قرآن کریم غور و فکر نہ کرنے والوں کو بہرا، گونگا اور کبھی بدترین مخلوق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم دلیل کی بات کرتا ہے اور یقین کو گمان پر ترجیح دیتا ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں انسانوں کے صرف دو گروہ ہیں، ایک ہدایت یافتہ اور دوسرا گمراہ۔ ہدایت کا راستہ صراط مستقیم ہی ہے۔ یہ ہماری جائز خواہشات کی تسکین کے لیے رہنمائی فرماتا ہے اور بری خواہشات پر قدغن لگاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ کے منشا کا مکتب اور اس کے ادب کا مدرسہ ہے، جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر فرمایا، یہ قرآن ہر اس شخص کے لیے ہر قسم کی نجات کا ذریعہ ہے جو اس کی صحیح پیروی کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب حوادث اور فتنے تم پر اندھیری رات کی طرح چھا جائیں تو تم قرآن مجید کے ذریعے سے نجات حاصل کرنا۔ تو میرے خیال میں یقیناً اکثریت تو ہم میں سے انہی کی ہوگی جو کہ حوادث اور فتنوں سے گھبرا کر چاہتے ہوں گے کہ کسی غار میں روپوش ہو کر پناہ لے لی جائے۔ تو کیوں نہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے روشنی بنائیں، انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی مدد سے ہم کسی مرشد کی غلامی کیے بغیر قرآن کے نور میں درجہ بدرجہ روحانی منازل طے کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں متقین، مومنین، مخلصین، صالحین، مقربین وغیرہ کے درجات حاصل کرنے کے لیے ایک چیک لسٹ فراہم کر دی گئی ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی روحانی ترقی کا سفر شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کو چیک لسٹ کے ذریعے ماپ سکتے ہیں۔ پہلے ہم آج سے قرآن پاک سے اپنی دوستی کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کسی فرض نماز سے پہلے غسل کریں، پھر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کو ہاتھوں میں لے لیں۔ اب قرآن پاک سے مخاطب ہو کر کہیں، اے اللہ کی کتاب، آج کے بعد تو اور میں دوست ہیں۔ تو زیادہ علم والی ہے اور میں کم علم ہوں، لہٰذا تو مجھے اپنا علم عطا کر۔ نمبر 2، اب جب دوستی ہو گئی تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دن میں 5، 10، 15، 20 منٹ دوست سے ملاقات ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی فرصت ملے تو تب ہی قرآن پڑھا جائے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر روزانہ 2 آیات بھی پڑھی جائیں تو 365 دنوں میں 730 آیات بن جائیں گی۔ لہٰذا ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ وقت ملے گا تو ہی میں قرآن پڑھوں گا۔ آج کل کے مشینی دور میں زیادہ وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لہٰذا جتنا وقت میسر آئے اتنی دیر قرآن کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 3،
اب جب کبھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس طریقے سے پڑھیں۔ درود پاک پڑھ لیں پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پھر دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری بات سمجھنے کے قابل بنا دے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رضوانک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رضا کا۔ اور بھی قرآنی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، عربی اور صرف ترجمہ پڑھیں، اور جو آیات بھی عمل سے متعلق ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہم نوٹ کرتے جائیں۔ ایک اچھی سی ڈائری اور اچھا سا پین اپنے پاس رکھیں۔ ہم ہر کام میں فیشن اور خوبصورتی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اس طرح اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہزاروں روپے جو ہم کھا چکے ہیں، ان کا عاقبت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر یہ پیسے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، قرآن کے مطابق ان کا 700 گنا اجر تو ملے گا ہی۔ اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی کاروبار 700 گنا منافع نہیں دیتا۔ آج کے اختتام پر میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کامیاب کرے اور ہر میدان میں ولایت کا شہ سوار بنائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں قرآن کے موضوع کے مطابق متقین کون ہیں اسے سمجھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔